عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله الحنان المنان الذي خلق الإنسان وعلمه البيان، والصلاة والسلام على رسوله سيد الإنس والجان وعلى آله وأصحابه ذوي الخير والإحسان. ما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق اللہ العظیم. آئیے کچھ عرض کرنے سے پہلے اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت، آفتاب نبوت، مہتاب رسالت، ختم الرسل یعنی مولا کل جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں. پڑھے اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ کا کروڑا احسان کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ماہ سیام کے یہ آخری جمعے بھی عطا فرما ہے، اور ہماری خوش نصیبی ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس ماہ سیام کا پہلا روزہ بھی یوم الجمعہ عطا کیا، اور جمعۃ الوداع بھی تقریباً اگر آج کی شب چاند کا اعلان ہو جاتا ہے تو یہ بھی آخری روزہ ہمارے لیے کہلائے گا. جمعہ کا دن تمام دنوں میں اپنے لیے ایسے ہی ایک انفرادیت رکھتا ہے، لیکن جب جمعۃ الوداع ہو جائے تو اس کی فضیلت اور بڑھ جاتی ہے. حدیث مبارکہ میں ارشاد ہوا کہ ماہ سیام میں پورے مہینے میں جتنے فرشتے ہر دن نازل ہوا کرتے تھے، جمعۃ الوداع میں اللہ رب العزت تمام فرشتوں کو ایک ساتھ زمین پر بھیجتا ہے. یعنی کے بعد کرتے کیا ہیں؟ یعنی کے بعد رب تعالیٰ کی بارگاہ سے انہیں ایسا حکم ہوتا ہے کہ جاؤ، جو میرے لیے بھوکا تھا، جو میرے لیے پیاسا تھا، جاؤ زمینی دنیا پر جا کر ان سے تم مصافحہ کر کے آؤ کثرت کے ساتھ. اسی لیے آج کے دن ہر مومن مسلمان ایک دوسروں سے مصافحہ اور معانقہ بھی کر رہے ہوتے ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ، میں نے آیے کریمہ کے ایک ٹکڑے کا آپ کے سامنے تلاوت کیا. غالباً اس ٹکڑے کو سن کر آپ کو پتہ چل گیا ہوگا یہ آیت کن آیت کا حصہ ہے. کافی دنوں تک طویل گفتگو اس آیت پر ہوتی رہی. آخر کے دو صفات جن پر گفتگو نہ ہو سکی تھی، موقع آج ملا کہ ان پر بات کی جائے، تو میں نے ان آیت کی تلاوت کی ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، ماہ سیام ہمارے درمیان بس کچھ ہی لمحوں کے لیے مہمان رہ گیا ہے. پھر یہ سما جو آج مسجدوں میں بنا ہے، وہ افطار کی رونقیں ہوں، وہ سحری میں اٹھ جانا ہو، یہ سب سونا سونا ہو جائے گا. یہ ماہ سیام ہی تو تھا کہ جس نے بچے سے لے کر بوڑھوں تک سب کے سروں پر ٹوپیاں لا کر رکھ دی. یہ ماہ سیام ہی تو ہے کہ جس نے ہم لوگوں کے ہاتھوں میں تسبیحات پکڑا دی. یہ ماہ سیام ہی تو ہے کہ جس نے اپنے پڑوسیوں کا بھائی اس بات کا خیال رکھا کہ گھر میں اگر افطار بنا ہو تو تھوڑے سے حصے نکال کر ہم ان کا بھی خیال رکھتے تھے. غریبوں کا سب سے زیادہ خیال رکھا جانا، خواہ وہ مساجد کے ذریعے ہو یا الگ الگ تنظیموں کے ذریعے ہو. کبھی راشن کے تقسیم ہو رہے ہیں، کبھی افطار کی دعوتیں دی جا رہی ہیں. یہ تمام چیزوں کو آپ دیکھ لیں اٹھا کر، تو یہ کون سی ایسی چیز ہے جس کی بنا پر سب کار خیر اچھے عمل کرنے پر اپنے آپ کو لوگوں نے گامزن کر دیا؟ تو وہ ایک ہی چیز ہے، ماہ سیام کا ہمارے درمیان موجود ہونا. ماہ سیام جب ہمارے درمیان آتا ہے عزیزو، تو سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ وہ ہمارے اندر احساس پیدا کرتا ہے. سب سے بڑی چیز یہ احساس کا پیدا ہونا ہی انسان کے لیے انسانیت کا ثبوت دیتا ہے. جس انسان کے اندر اگر احساسات ہی مر جائیں
تو کہا جاتا وہ انسان ہونے کی فہرست سے نکل جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انسان اگر اپنی انسانیت کو بھول جاتا ہے تو گناہ کی جتنی بھی حدیں ہوں سب پار کرتا ہوا نظر آتا ہے، کتنی بھی حدیں ہوں۔ ایک باپ اپنی بیٹی کی بھی آبرو ریزی کرنے میں گریز نہیں کرتا، ایک انسان اپنے بھائی کی حق تلفی کرنے میں گریز نہیں کرتا، کسی سے زبان درازی کرنا ہو، مکہ آزمائی کرنا ہو، جتنی بھی چیزیں آپ لے لیں، اگر احساسات ہی ختم ہیں تو انسان تمام تر بلائیوں میں خود بخود ملوث ہوتا چلا جاتا ہے۔ ماہ سیام نے اگر ہمارے درمیان آ کر ہمیں تمام نعمتوں سے نوازا ہے تو سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ احساس ہمارے اندر پیدا کیا ہے۔ 11 مہینے جو ہم نے اپنے اندر کے احساسات کو مار ڈالا تھا، ختم کر دیا تھا، وہ احساس ہمارے اندر پیدا ہو گیا۔ اب مجھے بتاؤ، عام دنوں کی بنسبت رمضان میں ہم قرآن مقدس کی تلاوت زیادہ کرتے ہیں کہ نہیں؟ تو اس بات کا احساس ہمیں رمضان نے دلایا کہ نہیں کہ ہم نے قرآن کی تلاوتیں کی ہیں؟ عام دنوں میں کیوں تلاوت نہیں ہو پاتی؟ عام دنوں کی بنسبت 5 وقت کی نماز کی پابندی نہیں ہو پاتی ہم سے، لیکن ماہ سیام 5 وقت کی نماز بھی ہم سے پڑھنے کے لیے ہو جاتا ہے، اور 20 رکعت تراویح بھی ہم پابندی سے پڑھتے ہیں۔ یہ ماہ سیام نے احساس دلایا رب کی بارگاہ سے قریب ہونے کے لیے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، کسی سے حسن سلوک کرنا ہو، یہاں تک کہ بعض دفعہ ایسا بھی دیکھا گیا کہ اگر لڑائی جھگڑے کے معاملات ہو، کسی نے سخت جملے کسی کو بول دیے، عام دنوں میں کوئی گریز نہیں کرتا کسی کو اپنی زبان دراز کرنے سے۔ اگر اس نے 2 کہا ہے تو 4 بولنے کے لیے یہ بالکل کمر بستہ ہوتا ہے، لیکن ماہ سیام ہے تو اڑوس پڑوس کے لوگ بھی نکل جاتے ہیں اور سمجھاتے ہیں میاں جانے دو، رمضان مبارک کے کیا جھگڑا کر رہے ہو۔ یہ رمضان المبارک کی برکتیں ہیں کہ انسان کے اندر احساسات پیدا ہو جاتا ہے، خواہ وہ کسی کے بھوکے ہونے کا ہو، خواہ وہ کسی پڑوسی کا خیال رکھنا ہو، تمام تر نیکیوں کا ذخیرہ لے کر ماہ سیام ہمارے درمیان ابھی بھی موجود ہے۔ لیکن جب یہی ماہ سیام ہم سے گزر جائے گا تو عزیزان ملت اسلامیہ یہ تمام سما سونا سونا ہو جائے گا۔ افطار کے وقت کی رونقیں اللہ رب العزت کا وہ سب سے زیادہ پسند ہونا ہوتا ہے۔ صبح اٹھ کر جو عبادتیں کی جاتی ہیں، آپ گھروں کا جائزہ لے لیں، صبح سویرے لوگ سحری کے لیے اٹھتے ہیں، بہت زیادہ نہیں کھاتے۔ افطار کے وقت کھانا جو ہوتا ہے وہ ایک الگ مقدار میں ہوتا ہے، سحری کے وقت جو کھاتے ہیں اس کی ایک الگ مقدار ہوتی ہے۔ تھوڑے سے کھانے پر اکتفا کر لینا، اور اس کے بعد چند لوگوں کا حال ایسا ہے کہ کچھ تو افطار سحر سے پہلے ہی تہجد میں مبتلا ہوتے ہیں، کچھ تلاوتوں میں مشغول ہوتے ہیں۔ یہ عبادتوں کی رونقیں، یہ ساری چیزیں اللہ رب العزت کو بہت پسند ہے۔ بتاؤ مسلمانوں، ماہ سیام کے جانے کے بعد یہ کہاں میسر آئے گا؟ کون اس طرح ہوگا جو اپنے آپ کو راتوں میں بیدار کر کے مسجدوں کی طرف جانے کی جستجو رکھے گا؟ فجر کی اذان کی کس کو فکر ہوگی؟ فجر کے اوقات کی کس کو فکر ہوگی؟ سب اپنی اپنی زندگی میں مشغول ہوتے چلے جائیں گے۔ بارہا کہتا ہوں کہ ماہ سیام ہمارے درمیان احساس دلانے کے لیے آیا ہے، اس لیے اپنے احساسات کو ختم مت کرنا۔ جس احساس کو جگا دیا گیا، اب اس احساس کو ختم مت کرنا۔ ماہ سیام ہمارے درمیان آیا، ہمیں نیکی کی دعوت دی، ہمیں نیکوکاروں میں شمار کر دیا، ہم نے سجدوں کی کثرت کی، تلاوت کی کثرت کی، صدقات دیے، زکوٰۃ دیے، فطرے ادا کیے، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کیا، لوگوں کے کھانا کھلایا، افطار کرائیں، ایک دوسروں کے ہمیشہ غم خواری میں آگے بڑھ کر رہے۔ یہ احساس ختم نہیں ہونے دینا۔ اگر ہم صرف ان دنوں کے لیے ہی اپنے آپ کو محدود کر کے رکھتے ہیں تو مجھے آپ بتائیں کہ ماہ سیام کا 1 مہینہ ہمارے درمیان ہونا اور 11 مہینہ ہماری نفس کا ہمارے اوپر حاوی ہو جانا، اس کی شرارتوں میں ہمیں مشغول ہو جانا، ماہ سیام کا کوئی فیضان ہم اپنے ساتھ نہیں لیٹ پائیں گے۔ اس لیے جو الوداع کہنا ہو تو الوداع اس شان کے ساتھ کہا جائے کہ اس کی برکتیں سال بھر ہمیں محسوس ہوتی رہیں، سال بھر محسوس ہوتی رہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں اگر کہوں کہ اب الوداع کے بعد تمام لوگ تو مشغول ہو جائیں گے کہ کل عید کی تیاریاں کرنی ہیں،
عید کی تیاریاں کرنی ہیں، لوگ اپنے اپنے گھروں میں اور اپنے اپنے محلوں میں، دوست و احباب میں کچھ لوگ اس بات کی پلاننگ کریں گے عید میں کہاں جانا ہے، کیا کرنا ہے۔ کچھ دوست و احباب اپنے گھروں میں، اپنے رشتہ داروں میں آنے جانے کے معاملات کو رکھیں گے۔ کچھ لوگ اس بات کا خیال رکھیں گے کہ کیا چیزیں ابھی ہوئی ہیں اور کیا چیزیں خریدنا باقی ہے۔ میاں یہ ساری چیزیں اپنی جگہ، لیکن ماہ سیام کے جس طرح آنے کی خوشی ہوتی ہے اس طرح جانے کا غم بھی منانا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم روایتوں میں ہے جب ماہ سیام کے گزرنے کا وقت آتا تھا، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر رویا کرتے تھے کہ آپ کی ہچکیاں بن جایا کرتی تھیں، سسکیاں بن جایا کرتی تھیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج بھی اگر ہم خوشیوں میں مبتلا ہیں، کسی کو اگر سب سے زیادہ رنج ہوتا ہوگا تو مجھے اپنے علم کے اعتبار سے ہم سب سے زیادہ اگر کسی کو رنج ہے تو وہ غربا مساکین کو ہوتا ہوگا، جن کے دسترخوان سال بھر کھانے پینے کی لذتوں سے عاری تھے، خالی تھے۔ ماہ سیام نے ان کے دسترخوان کو سجا دیا تھا، ماہ سیام نے ان کے دسترخوان کو بھر دیا تھا۔ جہاں راشن کی فکر ہوتی تھی، ماہ سیام میں کئی جگہ سے انہیں راشن بھی فراہم ہو جاتے تھے۔ انہیں غم سب سے زیادہ ہو رہا ہوگا کہ ہائے یہ ماہ سیام جا رہا ہے، تمام برکتوں کو سمیٹتے ہوئے جا رہا ہے، اب کون ہوگا جو ہماری افطار کے بارے میں سوچے گا؟ کون ہوگا جو ہمارے گھروں میں راشن موجود ہے کہ نہیں ہے، کون سوچ رہا ہوگا؟ عزیزان ملت اسلامیہ، تو احساس اگر ہم نے اپنے اندر لایا، پیدا کیا، تو ماہ رمضان کا سب سے بڑا پیغام یہ ہے کہ اس احساس کا باقی رہنا، اس احساس کو باقی رکھ لینا۔ آپ کو میں بتاؤں، حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ عنہ، آپ کی زندگی کا ایک ایسا واقعہ کہ جب جب اس کو پڑھا جائے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کس حوالے سے؟ کہ غربا کی تکلیف اور پریشانیوں کو اگر اپنے اندر محسوس کیا جائے تو اللہ رب العزت انعام و اکرامات کس طرح دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ عنہ آپ حج کے لیے کافی دنوں سے پیسے جمع کر رہے تھے، تھوڑے پیسے جمع کرتے رہے۔ جب پیسے جمع ہو گئے، آپ نے حج کے لیے رخت سفر باندھا، گھوڑے لیے، سامان لادے، اس پر سامان لاد کر اب حج کے لیے روانہ ہوئے۔ تھوڑی ہی دور کا سفر طے ہوا تھا، آپ ایک مقام پر پہنچے۔ اس مقام پر پہنچنے کے بعد آپ نے دیکھا ایک چھوٹی سی بچی ہے جو اپنے گھر سے باہر آئی، اور آنے کے بعد پاس میں ہی ڈھیر سارے کچرے پڑے ہوئے تھے۔ ان کچروں میں جا کر وہ بہت شدت کے ساتھ سب چیزیں ہٹا کر دیکھ رہی تھی، جیسے اسے کچھ جستجو ہو، کچھ تلاش کر رہی ہے۔ آخر کار حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں میں نے دیکھا اس بچی کے ہاتھ میں ایک مری ہوئی چڑیا آ دی ہے۔ وہ مری ہوئی چڑیا کو اٹھایا، اس کے پر کو نوچا اور کچا ہی اس چڑیا کو آدھا کھا لیا اور بھاگی اپنے گھر میں آدھا لے کر گئی۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ نے جب یہ ماجرا دیکھا تو آپ کے دل میں ایک الگ کیفیت پیدا ہو گئی۔ آپ اترے، اپنے گھوڑے سے نیچے آ کر اس کے گھر میں گئے۔ جانے کے بعد آپ کہتے ہیں میں نے جب اس کے گھر کا حال دیکھا تو گھر کے برتن ایسے سوکھے پڑے تھے جیسے لگتا ہے کئی سالوں سے یہاں اناج نہیں آیا ہے۔ میں نے اس کی طرف مخاطب ہوا اور مخاطب ہو کر کہا اے بیٹی، تجھے پتہ ہے کہ تو کون ہے؟ کیا تو مسلمان ہے؟ کہا ہاں میں مسلمان ہوں۔ کہا مسلمان ہو کر تم نے مرا ہوا جانور کھا لیا، مرے ہوئے پرندوں کو کھا لیا؟ مسلمان کے لیے تو حلال نہیں ہے کہ مردار کو کھایا جائے۔ کہا اے عبداللہ مبارک، اے آنے والے بزرگ، آپ کی شریعت میں تو اتنا تو ہوگا کہ جب جان پہ بات بن جائے تو اپنی جان کو بچانے کے لیے مردار کو بھی کھا سکتے ہیں۔ کہا ہاں یقیناً۔ کہا ہمارے گھروں میں کئی دنوں سے فاقے ہو رہے ہیں اور ہمارے پاس کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، کوئی چیز موجود نہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک نے جب یہ حالت دیکھی آپ کی آنکھیں اشکبار ہو گئیں۔ جتنے پیسے آپ نے رقم جمع کی تھی حج کے لیے، اللہ اکبر، وہ سارے کی ساری رقم کو اٹھایا اور اس بچی کی جھولی میں ڈال دیا۔ کہا بیٹی آج کے بعد تمہیں مردار کھانے کی ضرورت نہیں، یہ رقم اپنے پاس رکھو اور اپنی زندگی کو اچھی طرح گزارنا، عیش کے ساتھ اپنی زندگی گزارنا، شکر خدا کرتے رہنا
اتنا کہا اور کہنے کے بعد واپس آ گئے۔ حج کا موسم چل رہا تھا، حاجی بہت سارے آپ کے علاقے سے گئے تھے لوگ حج کرنے کے لیے۔ جب واپس آئے تو لوگوں نے ان لوگوں سے دریافت کیا، اے فلاں شخص بتاؤ تمہارا حج کیسا تھا، تمہارے حج کس طرح گزرے؟ انہوں نے کہا ہمارے حج کا کیا ہی کہنا، ہمارے حج میں تو جب ہم طواف کعبہ کر رہے تھے عبداللہ ابن مبارک ہمارے ساتھ ساتھ چل رہے تھے، جب ہم عرفات میں تھے عبداللہ ابن مبارک ہمارے ساتھ تھے، بتاؤ اس حج کا کیا کہنا ہوگا جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہمارے ساتھ ہوں۔ اللہ اکبر۔ لوگوں نے کہا کیا بات کرتے ہو، عبداللہ ابن مبارک تو یہیں پر موجود تھے اور تم کہتے ہو تمہارے ساتھ گئے تھے۔ لوگوں نے بحث کرنا شروع کر دیا، نہیں میاں عبداللہ ابن مبارک ہمارے ساتھ تھے، وہ کہتے ہیں نہیں ہم نے دیکھا وہ یہیں پر تھے۔ بحث بڑھتی رہی، کہا چلو اس بات کے بارے میں ہم خود ان سے ہی دریافت کرتے ہیں۔ گھر پر گئے، دستک دی، حضرت عبداللہ ابن مبارک بیٹھے ہوئے تھے۔ کہا حضور ان لوگوں کا کہنا ہے کہ حج کے موقع پر آپ ان کے ساتھ تھے، طواف کعبہ میں آپ موجود تھے، عرفات میں موجود تھے، مینا میں موجود تھے، رمی جمار میں موجود تھے، لیکن ہم نے دیکھا ان تمام ایام میں آپ وہاں نہیں گئے تھے، ہمارے یہاں ہی موجود تھے، کیا ماجرا ہے ذرا بتائیں۔ آپ کی آنکھیں اشکبار ہو گئی، رونے لگے اور روتے ہوئے کہتے ہیں وہ رب قدیر، وہ ہمارا رب جو رحمان ہے، اس کی یہ صفت رحمان ہونے کی کہ میرے ساتھ راستے میں ایک ایسا معاملہ آیا، میں حج کے لیے تو نکلا تھا لیکن راستے میں میں نے ایک بچی کو ایسا بھوکا دیکھا، میں نے اپنی تمام دولت اس کو دے دی، واپس آیا، اللہ رب العزت کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ رب العزت نے ایک فرشتے کو میری شکل میں اتارا ہے اور طواف کعبہ بھی کروایا، عرفات میں بھی بھیجا، رمی جمار بھی کرایا، اس نے میرے نام پر حج کیا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ ہے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی خراج عقیدت پیش کرنا۔ جب ایک غریب کے ساتھ انسان حسن سلوک کر رہا ہوتا ہے تو اللہ رب العزت کس قدر اسے انعامات سے نوازتا ہے۔ اے مسلمانوں، ماہ سیام ہمارے درمیان آیا اور اس نے آ کر ہمیں احساسات جگائے ہیں، اپنے آپ کے اندر احساس پیدا کرو۔ جہاں میں نے آپ کے سامنے یہ ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے نیکیوں کرنے کا ہمیں احساس دلایا، وہیں گناہوں سے باز آنے کا بھی احساس دلایا ہے۔ آج ہمارا نوجوان کہتا ہے کہ ہم اپنی شرمگاہوں کے فتنوں سے محفوظ نہیں ہو پاتے، آج ہماری جوانی کا معاملہ ہے، ہم گناہوں سے اپنے آپ کو بچا نہیں پاتے۔ میں کہتا ہوں قرآن کی جو آیت کا ایک حصہ میں نے تلاوت کیا اس میں آپ دیکھیں سب صفات گنانے کے بعد 8ویں نمبر پر جب صفات گنائی گئی والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، ان 3 صفتوں میں دیکھیں روزے دار مرد، روزے دار عورتیں، اس کے بعد جو سب سے پہلے ذکر آیا کس کا ذکر آتا ہے؟ اور وہ مرد جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں اور وہ عورتیں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتی ہیں۔ میاں اللہ رب العزت جنت کی بشارت دے رہا تھا، یہ ترتیب قرآن مجید کا ہونا بہت ضروری ہے۔ قرآن میں جو ترتیب آتی ہے اس کا بھی بہت بڑا ایک عمل دخل ہے کہ جن چیزوں کے ترتیب سے بیان ہوا ہے اس کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے۔ روزے کا ذکر پہلے آیا اور شرمگاہ کی حفاظت اس کے بعد میں آئی ہے۔ پتہ کیا چلا؟ روزے کی حالت میں ہم اپنی شہوتوں سے جتنا محفوظ ہو سکتے ہیں عام دنوں میں محفوظ نہیں ہو سکتے، کیونکہ شہوتوں کا بھڑکنا، شہوتوں کا شباب پر آنا، یہ سب سے زیادہ بھوک کی وجہ سے جب ہم شدت سے کھانا کھا لیتے ہیں تو یہ نفس پرستی ہمارے اندر آ جاتی ہے، یہ نفس بھڑکنے لگتی ہے۔ گویا کہ آج قرآن ہمیں یہ سمجھا رہا ہے کہ اگر تم اپنی شرمگاہوں کی حفاظت نہیں کر سکتے تو کم سے کم اتنا کرو، روزوں کی پابندی کرنا شروع کر دو۔ تم جتنا روزہ رکھو گے تو تمہارا نفس شریر اتنا ہی زیادہ محفوظ ہوتا رہے گا، جو نفس شرارت کر رہا ہے وہ اتنا زیادہ کنٹرول ہوتا رہے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ روزے کی ہی تو برکتیں تھیں۔ عام دنوں میں انسان ایک مرد ایک عورت کو جس طرح آپ دیکھیں نکاح کے بعد حلال کر دیا جاتا ہے، آپ کے سامنے آپ کی بیوی بھی موجود ہوتی ہے، آپ بھی ایسے ہیں کہ اس کے شوہر ہیں، لیکن مجھے بتائیں ان تمام چیزوں کے بعد بھی کیا آپ بند کمرے میں اپنی بیوی سے ملاقات کر سکتے ہیں؟
نہیں، روزہ ہونے کے باوجود بھی نفس لاکھ آپ کو ابھار رہا ہو، لیکن اس روزے کی قدر کرتے ہوئے آپ اس کے قریب تک نہیں جاتے کہ رب تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ یہ احساس جگایا ہے تو کس نے جگایا؟ ہمارے اندر ماہ سیام نے جگایا ہے۔ اسی احساس کو جگا لینا ہی تو بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی دولت ہے۔ آپ کو معلوم ہے حضرت عبد الرحمن مشکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کا معاملہ کیا تھا؟ یہ اپنی زندگی میں تجارت کیا کرتے تھے۔ جو لوگ کہتے ہیں مولانا ہم گناہوں سے اپنے آپ کو کیسے بچائیں، آج گھر سے باہر لے کر اور سوشل میڈیا کا ہر منظر ننگا ہو چکا ہے، ہم اپنی نگاہوں کی حفاظت کیسے کریں؟ آپ چاہو تو بہت کچھ کر سکتے ہو، آپ چاہو تو اپنی نگاہوں کو کس طرح محفوظ کر سکتے ہو، اپنے جسم کو کس طرح محفوظ کر سکتے ہو، آؤ اس واقعے سے اندازہ لگاؤ۔ فرماتے ہیں وہ تجارت کیا کرتے تھے، کپڑا بیچتے تھے۔ ایک خادمہ نے بالا خانے سے ان کو دیکھا، دیکھنے کے بعد اپنی ملکہ کو جا کر بتایا ایک خوبرو انسان یہاں سامنے سے گزر رہا ہے، کپڑے بیچ رہا ہے۔ ملکہ نے جب اس کے حسن کے بارے میں سنا، اس کو اندر بلایا، سامان وغیرہ اس کے ساتھ خرید لیے تھے۔ اللہ اکبر۔ سامان لینے کے بعد وہ اندر آئی، کہا میرے اس سامان کو میرے محل میں پہنچا دو۔ محل کے اندر جیسے ہی داخل ہونا تھا، دروازے کو مقفل کر دیا، تالا لگا دیا۔ تالا لگانے کے بعد اب اس کو ایک کمرے میں لے گئی، حجرے میں لے گئی۔ بالا خانے کا حجرہ تھا، اوپری منزل کا حجرہ تھا۔ وہاں جانے کے بعد اپنے اظہار خیالات کیا، اسے اپنے جسم کے تمام خواہشوں کو پورا کرنے کا اظہار کیا۔ اس نوجوان کے اندر کپ کپی طاری ہو گئی، یہ رب تعالیٰ کا خوف رکھنے والا نوجوان تھا۔ اس نے کہا اے نوجوان، لوگ تو حسن کو دیکھ کر ٹوٹ پڑتے ہیں، تمہیں کس بات کا خوف ہے؟ اس نے کہا مجھے بہت استنجا کی حاجت آئی ہے، ذرا کہیں بتائیں کہ مجھے اپنی بوز و براز کرنے کا کوئی جگہ ہے، مجھے طہارت کے لیے جانا ہے۔ اس نے کہا فلاں فلاں جگہ پر جاؤ، وہاں اپنی حاجات پوری کر لو۔ یہ نوجوان گیا، جانے کے بعد اس جگہ پر جہاں طہارت کی جاتی تھی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا کہ مولا میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا چاہتا ہوں، لیکن آج گناہوں کا انبار میرے سامنے ہے، کچھ تو میرے لیے اسباب پیدا کر۔ یہ دل و دماغ میں دعائیں چل رہی تھی، آنکھوں میں اشک ہی تھا۔ اتنے میں کیا خیال آیا، سامنے دیکھا جو غلاظتیں پڑی تھیں، اس نے اسے اٹھایا اور اٹھانے کے بعد اپنے جسم پر لگا لیا، اپنے پورے جسم پر اسے مل لیا۔ مل کر جب باہر آتے ہیں، آنے کے بعد اس خاتون نے دیکھا، فوراً اپنی خادماؤں کو بلایا کہ دیکھو یہ فلاں شخص تو دیوانہ ہے، پاگل ہے، اس کو نکالو جلدی میرے محل سے۔ جیسے ہی انہیں محل سے باہر نکالا گیا، یہ گئے غسل کیے۔ غسل کرنے کے بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھایا، کہا مولا تیرا کروڑا احسان ہے کہ تو نے مجھے ایسے فتنوں سے محفوظ فرما دیا۔ زندگی بھر پھر ان کے ایسے معاملات تھے، جس گلی سے گزرا کرتے تھے مشک و عنبر کی خوشبو آیا کرتی تھی، مشک کی خوشبو آتی تھی، یہاں تک کہ جب آپ کا وصال ہو گیا، آپ کو دفنایا گیا، آپ کی قبر انور سے بھی مشک کی خوشبو آیا کرتی تھی۔ اے مسلمانوں مجھے بتاؤ، گناہوں سے انہوں نے اپنے آپ کو بچایا کہ نہیں بچایا؟ اگر ہم صرف اتنا احساس کر لیں کہ اللہ رب العزت ہمیں دیکھ رہا ہے تو ہم ہر گناہوں سے بچ سکتے ہیں۔ بتاؤ ماہ سیام یہ احساس دلایا کہ نہیں دلایا تم کو؟ بند کمروں میں بھی موجود ہو آپ، اور چاہو تو کسی کو نہ دکھاتے ہوئے بھی آپ لوگوں کے سامنے یہ کہہ سکتے ہو میں روزے کی حالت میں ہوں، میں نے پورے روزے رکھے ہیں۔ آپ پانی بھی پی سکتے ہو، کھانا بھی کھا سکتے ہو، آپ یہ بھی کہہ سکتے ہو میں نے قرآن مقدس اتنی بار ختم کیا، لیکن آپ نہیں بول رہے ہوتے۔ کیا وجہ ایسی ہوتی ہے کہ اپنے آپ کو اس طرح آپ نے روک رکھا ہے؟ ایک ہی شے ہے، ایک ہی چیز ہے جو آپ کے اندر احساس پیدا کی ہوئی ہے۔ ہم دنیا کے کسی خطے میں بھی چلے جائیں، کسی کونے میں بھی چلے جائیں، اللہ رب العزت ہر جگہ ہمیں دیکھ رہا ہوتا ہے، اللہ رب العزت ہر جگہ ہمارے لیے موجود ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اسی لیے میں نے کہا قرآن مقدس کی جو یہ آیتیں مبارکہ میں نے پڑھی ہے کہ روزہ رکھنے والے مرد، روزہ رکھنے والی عورتیں، دونوں کے بعد پھر یہ کہا گیا کہ اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں، یہ دونوں جو بشارتیں دی گئی ہیں کس کے لیے ہیں؟ یہ سب اور سب رمضان کے روزے رکھنے کے بعد ہیں۔ جب ماہ سیام میں آپ نے دیکھا کہ آپ روزہ رکھ کر گناہوں سے اس طرح بچ سکتے ہیں اور عبادتوں کی طرف آ سکتے ہیں، تو بہت وظائف کرنے کی ضرورت نہیں،
بہت زیادہ ذکر و اذکار میں ملوث ہونے کی ضرورت نہیں. اپنے درمیان ایک یہ عمل کر لو کہ جب جب آپ دیکھو کہ میرا نفس شریر ہو رہا ہے، مجھے گناہوں کی دعوتیں دے رہا ہے، اس وقت اپنے درمیان نفلی روزوں کا اہتمام کرنا شروع کر دو. یہ مت سوچو ماہ رمضان آئے گا تب ہم نے روزے رکھنے ہیں. آپ پیر کے دن بھی روزہ رکھ سکتے ہیں، جمعرات کا بھی روزہ رکھ سکتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر بھی عمل ہوگا اور ہم اپنی نفسانی خواہشات سے بھی محفوظ ہوتے رہیں گے. عزیزان ملت اسلامیہ، ماہ سیام کے آمد اور رخصتی کا کیا ہی کہنا، کیا ہی بات کی جائے. ابھی تو سب لوگ اس بات کی ہی تیاریاں کر رہے ہیں نا کہ ماہ رمضان جلدی سے آج چاند نظر آ جائے گا، پھر ہم نے شاپنگیں کرنی ہے، پھر دنیا کی مشغولیات میں رہنا ہے. ساری چیزیں اپنی جگہ میرے عزیزو، لیکن مجھے بتاؤ، آپ نے بار بار ایک ہی چیز سنا کہ اس ماہ سیام میں لا تعداد لوگوں کو بخشا جاتا ہے، لیکن اس بات کا کیا یقین کامل ہے ہمیں بھی بخش دیا گیا ہوگا؟ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا ہوگا؟ ہم اللہ کی رحمت سے نا امید تو نہیں ہوتے، لیکن ہم اپنے کردار کو بھی تو دیکھیں ایک بار کہ ماہ سیام کی واقعتاً ہم نے قدر کی ہے. ماہ رمضان ہمارے درمیان اتنی فضیلتوں کے ساتھ آیا، واقعتاً کیا ہم نے اس کی اہمیت کو جانا؟ کیا رات میں جو شب بیداری کر کے لوگوں نے ماہ رمضان کی برکتیں لوٹی ہے، کیا ہم بھی اس میں شامل ہوتے ہیں؟ جس طرح لوگوں نے عبادتیں کی، نمازوں میں شریک ہوئے، عمل خیر کیا، کیا ہم نے بھی آج عید کی تیاریاں وہ کرے جنہوں نے خوب عبادتیں کی تو بھی سمجھ میں آتا ہے، لیکن ان لوگوں کو دیکھ کر تعجب ہوتا ہے جنہوں نے نہ روزے رکھے، نہ تراویح پڑھی، نہ عبادتوں میں مشغول ہیں، لیکن سب سے زیادہ اگر دیکھا جائے عید کی تیاریاں وہ کر رہے ہیں. عید کا معنی کیا ہوتا ہے مسلمانوں؟ عید کا معنی کیا ہوتا ہے؟ عید کہتے ہیں خوشی منانے کو. کس بات کی خوشی منانا؟ مہینے بھر جو ہم نے عبادتیں کی ہیں، ریاضتیں کی ہیں، ان سب چیزوں کے بدلے میں یہ یقین پیدا ہونے لگتا ہے کتنی عبادت کرنے کے بعد، رب تعالیٰ کی بارگاہ میں رونے اور گڑگڑانے کے بعد یہ اندر سے وجدان کہہ رہا ہوتا ہے وہ مولا اتنا رحمان ہے کہ لوگوں کے آنسوؤں کو وہ خالی نہیں فرماتا. اور ماہ سیام جیسے مقدس مہینے میں جب رو رو کو رب کا منایا جا رہا ہو، یقیناً اس رب قدیر نے ہمیں معاف کر دیا ہوگا. یہ فضیلتیں ان کے لیے ہیں. آپ کو معلوم ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ، ان کے بارے میں آپ نے بار بار سنا ہوگا، ان کی نیکیاں کوئی گن سکتا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آسمان کے تاروں کے برابر عمر کی نیکیاں ہیں. آسمان کے تاروں کے برابر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی نیکیاں ہیں. لیکن عالم ایسا ہے، عید کے دن ہم عید منانے والے ہیں، اسی لیے میں یہ ساری چیز عرض کر رہا ہوں. عید کے دن عالم ایسا ہے، اپنے آپ کو حجرے میں بند کیے ہوئے ہیں، لوگ تلاش کر رہے ہیں. امیر المؤمنین ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، نیکیوں کا یہ عالم ہے کہ ان کی نیکیاں شمار نہیں کی جا سکتی. لیکن اللہ اکبر، رونے اور گڑ گڑانے کا ایسا عالم ہے کہ اپنے آپ کو حجرے میں بند کیے ہوئے اس قدر روتے جا رہے ہیں کہ داڑھی مبارک بھیگ چکی ہے، جبے پر آنسوؤں کی قطرات نظر آ رہے ہیں. جب باہر نکلتے ہیں تو لوگوں نے کہا حضور آج رونے کی کیا وجہ ہے؟ کس وجہ سے آپ روتے جا رہے ہیں؟ آج تو عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے. انہوں نے ایک ہی جملہ کہا، خوشی وہ منائے جسے یہ پتا ہو کہ اس کے سجدے اللہ نے قبول کر لیے ہیں. خوشی وہ منائے جس کو یہ پتا ہو اس کے روزے قبول ہو گئے ہوں. آپ مجھے بتاؤ، کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے روزوں کو اللہ نے قبول کر لیا ہے؟ جس طرح نقائص اور عیوب سے پاک ہو کر ہمارے روزوں کو اللہ کی بارگاہ میں پہنچنا چاہیے تھا، ہم نے وہ قدر نہیں کی میرے عزیزوں. ہم نے مسلسل اپنے نفس کی شرارتوں کی بنا پر اپنے روزوں کو بھی خراب کیا، اپنی نمازوں کو لا علمی کی بنا پر ٹوٹی پھوٹی انداز میں جیسا ہوا ادا کیا. لیکن ایک بات یاد رکھو، جتنی بھی چیزیں ہوئی ہوں اپنے آپ میں غرور و گھمنڈ نہ آنے دینا، اپنے آپ کو عاجزی کے ساتھ ہی رکھنا. عید کے میدان میں آپ چاہے ہوں یا مسجدوں میں ہوں، اس دن رو رو کر یہی دعا کرنا، مولا تیری بارگاہ میں 1 مہینہ مسلسل آتا رہا ہوں، اگر میری یہ حاضری تجھے قبول ہے تو اگلے رمضان تک تو مسجدوں میں یوں ہی مجھے بلاتے رہنا. اس بات کی دعا کرو. اور میں وجدان کے ساتھ کہتا ہوں رب قدیر کی ذات پر مجھے یقین ہے، اگر یقیناً آپ کی عبادتیں قبول ہوئی ہیں، آپ کی توبہ کو اللہ نے قبول کیا ہے، تو آنے والے رمضان تک آپ مسجدوں سے دور نہیں ہوں گے انشاءاللہ.
آنے والے دنوں تک آپ جس طرح ماہ سیام میں نمازوں کی پابندی کر رہے تھے، روزے کی حالت میں گناہوں سے اپنے آپ کو بچا رہے تھے، ایک دوسروں کا خیال رکھ رہے تھے، آنے والے اگلے رمضان تک آپ ان تمام چیزوں کو اپنے اوپر لازم رکھیں گے نا انشاءاللہ۔ یہ احساس کر لیں، میں نے بارہا ایک چیز کے بارے میں کہا ہے کہ کچھ نہیں تو کچھ چیزوں کا تو عہد کر لو۔ ہر ماہ سیام میں آج ہمارے درمیان بہت ایسے بھی بزرگ ہیں جو 60 سال کے ہو چکے ہوں گے۔ 60 سال کا مطلب 60 عید تو انہوں نے منائی۔ کچھ ایسے بچہ بھی ہے جو 15 سال کے ہیں، کچھ ایسے نوجوان ہیں جو 25 سال کے ہیں۔ جتنے سال ہمارے گزرے گویا ہم نے اپنی زندگی کی اتنی عیدیں منائی، اتنی عید منانے کا مطلب اتنے ماہ رمضان بھی ہم نے گزارے۔ اگر ہر رمضان کے بعد ایک چیز چھوڑنے کا عہد کر لیا جائے اور ایک نیکی کرنے کا عزم کر لیا جائے تو پتہ چلتا ہے 60 سال گزرنے کے بعد 60 برائیوں کو چھوڑنے کا عزم کر لیا اور 60 نیکیوں کو اپنے اندر اپنا لیا ہے۔ ہم جس طرح گناہوں کی طرف دھیرے دھیرے بڑھتے ہیں، اس کے چھوڑنے کا عزم بھی دھیرے دھیرے کریں۔ ایک ساتھ نہیں ہو سکتا تو دھیرے دھیرے عزم کریں۔ آج ماہ سیام کے ہم الوداع کے طور پر جمعۃ الوداع منانے کے لیے بیٹھے ہیں۔ آج عہد کر لیں کہ مولا اپنی زندگی کا جو بدترین حصہ ہم نے شامل کر رکھا ہے، خباثت کے طور پر جو گناہوں کا ایک لت ہمارے اندر ہے، وہ خواہ ہر کسی کو پتا ہے۔ میں بارہا ایک جملہ کہتا ہوں، صاحب خانہ دانہ در خانہ چیز، گھر والا جانتا ہے گھر کے اندر کیا ہے۔ کسی کی نگاہیں آوارہ ہیں تو عہد کر لے، مولا اس رمضان میں اس بات کا عہد کرتا ہوں کہ آج کے بعد میں بد نگاہی نہیں کروں گا۔ کوئی اپنی چرب زبانی لگتا ہے، کسی کو بھی تکلیف پہنچاتا ہو تو مولا کی بارگاہ میں یہ عہد کر لے، مولا اب تک زبان بہت چلی ہے لیکن اب عہد کرتا ہوں اس زبان کو جب بھی کھولوں گا رسول پاک کی نعت کے لیے کھولوں گا، اللہ کے ذکر کے لیے کھولوں گا۔ یہ عہد کر لے۔ یہ تو ہو گیا گناہوں سے بچنے کا ایک طریقہ۔ دوسری طریقہ یہ کہ ایک نیکیاں کا بھی ایک انداز اپنا لے۔ یہ کہہ دے، مولا کہ اس ماہ سیام میں اس بات کا عہد کرتا ہوں، ہاتھوں کو ہم نے برائیوں کی طرف گامزن کر رکھا ہے، ان انگلیوں کے پوروں سے بہت گناہ کیے، ننگا پن دیکھا، تمام تر فواحشات کی چیزوں کو ہم نے اوپن کی ہے۔ مولا اب انہی انگلیوں پر میں اپنے ہاتھوں میں ایک تسبیحات لے لوں گا جو اگلے رمضان تک تھامے رہوں گا۔ اس طرح کی کوئی بھی ایک نیت اگر آپ کر لیتے ہیں اور اپنے آپ کو آگے بڑھاتے ہیں، یقین جانیں اتنا بڑا موبائل ہاتھ میں پکڑنا ہمارے لیے بھاری نہیں ہوتا۔ ہم ایک لمحے کے لیے اسے بھی نہیں چھوڑتے۔ حتی المقدور یہاں تک کی حالتیں ہیں، میں نے دیکھا لوگوں کو، لوگ باتھ روم میں بھی اس کو لے کر چلے جاتے ہیں اپنی خواہشوں کو پوری کرنے کے لیے۔ لوگوں کا حال ایسا، کچھ نوجوانوں کی شکایتیں آئی ہیں کہ باتھ روم میں بیٹھ کر یہ ویڈیو دیکھ رہا ہوتا ہے، گیم کھیل رہا ہوتا ہے۔ اللہ کی پناہ، اللہ کی توبہ، آج یہ نحوست ہمارے اوپر ایسی طاری ہو گئی کہ ہم گھر کے کونے کونے سے بھی محفوظ نہیں ہیں۔ تو جب اتنا بھاری موبائل ہمیں اٹھانے میں تکلیف نہیں تو ہاتھ میں تسبیح اٹھانے میں کس طرح تکلیف ہو سکتی ہے؟ یہ ہاتھ میں موبائل ہے، زبردستیاں انگلیاں ہماری خود بخود اس موبائل کی جانب بڑھتی ہیں۔ کوئی بات کر رہا ہو، الگ بات چل رہی ہو، پھر بھی موبائل نکلتا ہے جیب سے، اوپن کر رہے ہوتے ہیں، میسج آیا نہیں آیا ہمارے لیے کچھ فرق نہیں پڑتا، لیکن یہ انگلیاں اتنی عادی ہیں، خود بخود انگلیاں اپنے آپ فون کو آن کر رہی ہیں، اسکرین کو آن کر رہی ہیں، آن کرنے کے بعد آف کر دے رہی ہیں۔ آپ 10 منٹ کے اندر اپنے اندر جائزہ لینا، آپ نہ چاہتے ہوئے نہ کوئی میسج آ رہا ہوگا، نہ فون آ رہا ہوگا، کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر فون آپ کے ہاتھ میں ہے آپ 10 مرتبہ اسے اوپن بھی کریں گے، آن کر کے آف کریں گے اور یہ دیکھتے رہیں گے کس کا میسج آئے کس کا نہیں۔ جب یہ خباثت والی چیزیں ہمارے درمیان ہے، لا یعنی چیزیں ہمارے درمیان ہیں، ہاتھ میں ہونے کی وجہ سے جب ہم اس طرح گناہوں میں مبتلا ہو سکتے ہیں، تو جب تسبیح ہاتھ میں اٹھائیں گے تو اس تسبیح کی بھی برکت ایسی ہوگی، آپ جیسے بھی حالت میں ہوں اس تسبیح کو خالی نہیں گھمائیں گے۔ کبھی زبان پر درود بھی جاری ہو جائے گا، کبھی کلمہ بھی پڑھ رہے ہوں گے، کبھی اللہ رب العزت کا ذکر بھی کر رہے ہوں گے۔ تو یہ تمام عادتیں اگر ہمیں دی ہے کسی نے، کس نے دی؟ ماہ سیام نے۔ عہد کر لو اپنے درمیان کہ مولا اس ماہ سیام میں ایک گناہ چھوڑنے اور ایک نیکی کا عزم کرتا ہوں کہ اگلے ماہ سیام تک اس کو اپنی زندگی میں رائج کروں گا۔ اگر زندگی اتنی ہے کہ رب تعالیٰ کے لیے ہم اپنے آپ کو اتنا آگے بڑھا سکتے ہیں تو دنیا کی کسی قوم سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ دنیا کے کسی بھی خطے میں رہنے میں آپ کو کوئی خوف نہیں آئے گا۔
اور اگر گناہوں کی ہی لت ہمیں لگی ہوئی ہے تو اسلام کا وقار اگر گر رہا ہے تو اس وقار کے گرانے میں ہم نے بھی بڑا تعاون کیا ہے اپنے کردار کے ذریعے، اپنے اعمال کے ذریعے۔ اس لیے میرے عزیزوں، اس ماہ سیام کے گزرنے سے پہلے اپنے آپ کو تقوی اور پرہیزگاری کی طرف لے آؤ۔ قرآن مجید میں فرما دیا گیا کہ روزہ دار مرد، روزہ رکھنے والی عورتیں، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے مرد، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والی عورتیں، پھر آخر میں فرمایا کثرت کے ساتھ ذکر کرنے والے مرد، کثرت کے ساتھ ذکر کرنے والی عورتیں۔ تمام چیزوں کے بعد ذکر کا اگر آیا ہے کہ اللہ کا ذکر ہوگا تو ماہ سیام کے بعد آیا ہے۔ پتہ چلا روزے کے بعد ہم ذکر و اذکار میں مشغول ہو جاتے ہیں، تو اپنے زندگی میں اب اس بات کا التزام کر لو کہ ماہ سیام تو نے قرآن پڑھنا سکھا دیا، ماہ سیام تو نے سر پہ ٹوپی لگانا سکھا دیا، ماہ سیام تو نے ہمیں گناہوں سے بچنا سکھا دیا، یہ نگاہیں آوارہ تھی تو نے نگاہوں کو محفوظ رکھ دیا۔ اب ہم عہد کرتے ہیں کہ جو عادتیں اپنے اندر لائے تھے اسے ہمیشہ ہم باقی رکھیں گے۔ یہ عہد کر لو میرے عزیزوں۔ آپ سے التجا اور التماس کے طور پر یہ ٹھوٹے پھوٹے الفاظ یہ فقیر آپ کے سامنے عرض کرتا ہے، اسی امید کے ساتھ کہ مولا میں تو حقیر فقیر، میں ایسا شخص جو اعمال سے تو خالی ہوں، لیکن تیری بارگاہ سے میری لو لگی ہوئی ہے۔ تو جو چاہے تو بندے کو استقامت عطا کر سکتا ہے، اور اگر استقامت عطا ہو گئی کسی چیز پر تو یقین جانے آپ کو متزلزل اور گمراہ کوئی نہیں کر سکتا۔ بہت سارے لوگ ولایت کے بارے میں جب پوچھتے ہیں کسی کے، وہ ولی ہیں وہ ولی، تو سب سے پہلے پوچھتے ہیں ان کی کرامتیں کیا ہیں۔ بات آتی ہے نا، ان کی کرامتیں کیا ہیں۔ آپ کو بتاؤں، کرامت دیکھنا بعد میں، ان کے لوگوں، ایسے لوگوں کے لیے کہا گیا کہ پہلے یہ دیکھو، الاستقامت خیر الف کرامہ، کہ قائم رہنا، ڈٹے رہ جانا 1000 کرامت دکھانے سے افضل ہے، 1000 کرامت دکھانے سے بہتر ہے۔ آج ہمارے لیے تقوی پرہیزگاری کے لیے یہی ہے کہ جن چیزوں کی عادت ہمیں ماہ رمضان میں لگ گئی ہے اس بات کا یہ عہد کر لیں کہ مولا اے پروردگار عالم، اب ہم ان چیزوں کا عہد کرتے ہیں کہ ماہ سیام نے ہمیں جن جن چیزوں کی عادتیں ڈالی ہیں ان چیزوں کو ہم اپنے درمیان رکھیں گے۔ بہت ساری چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں۔ آپ دسترخوان پر بیٹھتے تھے، افطار سے پہلے آپ نے ہاتھ اٹھایا کہ نہیں کہ مولا ہم نے دن بھر جتنے بھی روزے رکھے، جیسے بھی رکھے، نگاہیں بھی آوارہ ہوئی ہیں، گناہوں میں بھی مبتلا ہوا، لیکن مولا ان روزوں کے صدقے تو معاف فرما دے۔ یہ دسترخوان پہ دعا کرنے کا شعور کس نے دیا؟ ماہ سیام نے دیا۔ زندگی بھر عہد کر لو، جب جب کھانا کھانے بیٹھوں گا اللہ کی حمد کروں گا، اٹھتے وقت بھی مولا کا شکر بجا لاؤں گا۔ کیا یہ چھوٹی سی عبادت آپ اپنے اندر رائج نہیں کر سکتے ہیں؟ آپ چاہیں تو رائج کر سکتے ہیں میرے عزیزوں۔ وقت کی قلت ہے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہی دعا گو ہوں، مولا یہ ماہ سیام کے رخصت ہونے سے پہلے ہم سب کو بخشوں میں شمار فرما۔ اے اللہ تیری بارگاہ میں جمعۃ الوداع کے صدقے میں یہ دعا کرتا ہوں، اے اللہ ہم سب کی توبہ کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ جانے انجانے میں جو بھی گناہ ہم سے سرزد ہوئے ان گناہوں کی تو معافی عطا فرما، اور آئندہ ان گناہوں کی طرف نہ بڑھنے کا عزم عطا فرما۔ اے اللہ اس ماہ سیام میں نیکی کرنے کا ہمیں ایک عزم عطا فرما، گناہوں سے بچنے کا عزم عطا فرما۔ مولا ہماری توبہ کو توبۃ نصوحا بنا۔ اے پاک پروردگار عالم اس زبان کو صرف بولنے والا ہی نہیں بلکہ ہمارے جسم کو عمل کرنے والا بھی بنا۔ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ جتنے لوگ آج کی جمعہ کی نماز میں شامل ہیں، پاک پروردگار عالم سب کی نمازوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ ہمارے درمیان مولا تیرا کوئی ایک ایسا تو بندہ ہوگا جس کے تو سجدوں کو پسند کرتا ہوگا، اس کی تلاوتوں کو پسند کرتا ہوگا، اے پاک پروردگار عالم اس کے صدقے تو پھر ہماری عبادتوں کو بھی شرف قبولیت عطا فرما۔ ہمارے گھر کے جتنے بھی مرحومین ہیں مولا ان سب کی مغفرت عطا فرما، ان کی درجات میں بلندی عطا فرما۔ مولا تجھ سے یہ کیوں کہوں یہ عطا ہو وہ عطا ہو، اپنے حبیب کے صدقے میں وہ دے جس سے ہم سب کا بھلا ہو۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔